میرے بھائیوں، انسان جب دنیا میں کچھ کامیابی دیکھ لیتا ہے، کچھ مال آ جائے، کچھ نام بن جائے یا ہاتھ میں طاقت آ جائے تو سمجھتا ہے کہ اب میں کچھ ہوں، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف، بڑا اور مضبوط مت سمجھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ غرور کی وجہ سے انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے میرے عزیزو، کہ وہ ایک نطفہ تھا اور ایک دن مٹی میں جانا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم نے جہاز بنا لیے، ہم نے دنیا فتح کر لی، یہ کر لی، وہ کر لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، چند دن پہلے بھارت کا جدید ترین لڑاکا طیارہ دبئی ایئر شو میں گر گیا۔ وہ طیارہ جسے وہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی طاقت، اپنی فخریہ چیزوں میں شمار کرتے تھے، پل بھر میں زمین پر آ گرا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام تھا انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، اصل طاقت اس کی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اگر اللہ چاہے تو آسمانوں میں اڑنے والا بھی پل بھر میں مٹی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ طاقت کی اصل ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ طاقت نہ ٹیکنالوجی میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ ہتھیاروں میں ہے، اصل طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے میرے عزیزو۔ میرے بھائیو، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس نے دولت پر غرور کیا قارون ڈوب گیا، جس نے بادشاہت پر غرور کیا فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس نے طاقت پر غرور کیا شداد مٹی میں دفن ہو گیا، جس نے ٹیکنالوجی پر غرور کیا آسمانوں سے عذاب اترا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی بادشاہ، حکمران، سپر پاور سب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، اصل طاقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے میرے عزیزو۔ بھائیو، طاقت یہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کاروبار ہے، میرا عہدہ ہے، میری جائیداد ہے، میری گاڑی ہے، میرا اثر و رسوخ ہے۔ اصل طاقت تو یہ ہے میرے عزیزو، جب انسان مشکل میں ہو اور اس کے ساتھ اللہ ہو میرے عزیزو، اس کے ساتھ اس کا رب ہو۔ جس کے پاس اللہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس دنیا ہو مگر اللہ نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، غرور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ غرور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو اپنی محنت سمجھنے لگے، دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، دنیا کے پیچھے بھاگنا مقصد بن جائے، انسان دوسروں کو کمزور سمجھے، انسان سمجھ لے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، انسان کے پاس کچھ بھی اپنی مرضی کا نہیں، سب اللہ کی امانت ہے میرے بھائیو، اللہ کی امانت ہے۔ غرور کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے میرے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح کر کے رون دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ ایسے لوگوں سے طاقت چھین لیتا ہے جیسے طیارہ زمین پر آ گرا، جیسے عمارتیں منٹوں میں گر جاتی ہیں، جیسے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو علاج کیا ہے میرے بھائیو؟ غرور کیسے ختم ہو؟ اپنی حقیقت کو یاد رکھیں سب سے پہلے میرے بھائیو، کہ تو خاک ہے، مٹی ہے، ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ الحمدللہ کہو، جو بھی ملا ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اس پر الحمدللہ کہو میرے عزیزو، کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے اللہ کا کمال ہے کہ تجھے اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوسروں کو حقیر بھی مت سمجھو، کسی غریب، کمزور یا چھوٹے کا دل نہ دکھاؤ، ہر کامیابی پر سجدہ شکر کرو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے غرور سے بچا۔ تو میرے عزیزو، غرور انسان کو اٹھاتا ہے صرف اس لیے کہ بعد میں اسے ذلیل کر دے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والی گردنیں ہی اللہ کے ہاں بلند ہوتی ہیں میرے عزیزو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔